Cipra TV. Cipra TV. Cipra TV. Cipra TV. Cipra TV. Subscribe to this channel. Push the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی۔ آج ہم دین کا نور سیریز کا لیسن نمبر 2 دیکھیں گے کہ جس کے اندر ہم تعوذ اور تسمیہ کی تجوید سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم حکایات صحابہ کا تعارف بھی سنیں گے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ میں روزانہ رات کو 8 بجے اس چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، سین کے اندر سے سیٹی کی آواز آنی ہے۔ بس، اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم ہو، زبان کہیں پہ ٹچ نہ ہو، زور سے اس لفظ کو یعنی سین کو اس حرف کو یعنی سین کو ادا کرنا ہے۔ بس ملا، میم کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے، اور اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا کیونکہ پچھلا لیٹر یعنی میم کے نیچے زیر ہے، تو بسم اللہ نہیں ہوگا بلکہ بسم اللہ ہوگا۔ بسم اللہ ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے، اس کو را کے ساتھ جوڑنا ہے۔ را کو ہا کے ساتھ جوڑنا ہے، ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا اور اس کی آواز شارپ ہوگی۔ ما، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ناک میں نہ پڑھا جائے، ماں کر کے نہ پڑھا جائے بلکہ ما کر کے پڑھا جائے، یعنی اس کو پڑھتے وقت ناک سے سانس نہیں لینا، منہ سے سانس لینا ہے۔ نر رحیم، جس لیٹر کے اوپر تشدید آتی ہے اس کے آدھے سیکنڈ کے لیے پریس کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر ٹھہرا جاتا ہے، تو نر رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد 1353 میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ داہی و تباہی جھوٹی حکایات کی بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہوگی، یعنی دینی کاموں میں شوق پیدا ہوگا۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی 2 جہاں میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائیگی یعنی کم ہمتی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو اپنی مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں،
اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول کی مصاحبت کے لیے چنا، یعنی ان کے ساتھ کے لیے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جن برگزیدہ ہستیوں کو چنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ساتھ پائیں، ان ہستیوں کا یعنی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو سچے واقعات ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت و عظمت پیدا ہو اور دین کے جو کام ہیں ان کی طرف ہمارا شوق پیدا ہو، ان کی مثالوں کو دیکھ دیکھ کے اور ان کی واقعات کو پڑھ پڑھ کے۔ صوفیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے، یعنی اچھے کام کرنے کا ایک ریمائنڈر ہے۔ جس طریقے کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام اور ان ہستیوں نے نیک کام کیے، ثابت قدمی دکھائی، اسی طرح ان واقعات کو پڑھنے والوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ یعنی دین کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، واقعات، بیانات اور یہ جتنے بھی دینی واقعات ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک دفعہ نہیں پڑھنا اور سننا چاہیے، بلکہ بار بار اس کو سننا چاہیے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، میں نے تو یہ بات پہلے بھی سنی ہے، میں نے تو یہ حدیث پہلے بھی سنی ہے، تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ آپ نے اور میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اصل بات تو عمل ہے، اگر عمل ہوگا تو پھر بات بنے گی، پھر ان ویڈیوز کا اور ان بیانات کا فائدہ ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عمل ضروری ہے۔ عمل کے لیے یہ ہے کہ ان کو بار بار سننا ضروری ہے تاکہ دل میں یہ خیالات، یہ تصورات پکے ہوتے جائیں۔ جب دل کے اندر یہ باتیں بیٹھ جائیں گی تو خود بخود جسم سے ایسے اعمال نکلیں گے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ ابو سلیمان دارانی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وعظ کی مجلس میں حاضر ہوا، ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔
میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ یعنی یہ بزرگ یہ فرما رہے ہیں، میں ایک اللہ والوں کی مجلس میں گیا، وہاں پہ ایک بیان سنا، نصیحت کی بات سنی، لیکن جو ہی وہ بیان ختم ہوا تو اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، مجھے بھول گیا۔ پھر میں اگلی دفعہ ان کی مجلس میں گیا تو دوبارہ وہی بات سنی، وہ بات سنا، تو وہ میرے جو ہے نا، جب میں واپس آ رہا تھا راستے میں رہا، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے وہ اس کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن جب میں نے تیسری مرتبہ اسی محفل میں بیٹھا، وہ بات سنی، تو اس کے اثرات گھر تک پہنچے، وہ چیز میرے ذہن میں رہی، اور میں جتنے بھی غلط کام کر رہا تھا اللہ کی نافرمانی کے، وہ سب میں نے چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، تو نیک لوگوں کی جو محفل ہے اس میں بار بار جانا، ان کی بار بار نیک باتوں کو سننا، یہ ضروری اور اہم ہے۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کو پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک بھی کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کیجئے، اس پہ کمنٹ بھی کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔